تحصیل زعفرانی جریان کورس۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے تحصیل زعفرانی جریان کورس۔ ناظرین، آج میں آپ کو جریان احتلام اور ذکاوت حیض کے بارے میں، اس کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری اور صورت انزال کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات دے سکوں۔ ناظرین، جریان کی معنی ہے جاری ہونا یا بہنا۔ طبی اصطلاح میں عام طور پر منی کے بلا ارادہ یا بلا ضرورت بہنے کو جریان کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے سپرمٹوریا کہتے ہیں، جو کہ دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے۔ ایک لفظ سپم جس کے معنی ہے تخم کے اور دوسرا ٹوریا جس کے معنی ہے بہنے کے۔ چونکہ منی انسان میں تخم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کے بہنے کو جریان یا سیلانی منی اور عام زبان میں دھات آنا کہتے ہیں۔ جریان کی صورت میں منی بغیر مباشرت، بغیر خواہش، بغیر ارادہ اور اکثر انتشار کے بغیر بہنے لگتی ہے۔ عموماً پیشاب یا پخانے کے وقت، پیشاب سے پہلے یا بعد میں سفید لیزدار امواد خارج ہوتا ہے، یا پھر چلتے وقت، کام کرتے وقت، خیالات شیوانی کے پیدا ہونے سے جاری ہو جاتی ہے، یا کسی چیز کو مس کرنے سے نکل آتی ہے۔ اگر منی بلا ارادہ خارج ہو تو ہم اسے جریان کہتے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو احتلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بلوغت کی عمر میں رات سوتے وقت مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس اخراج کو ہم احتلام کا نام دیتے ہیں۔ طبی احتلام ہمیشہ خواب کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ طبی احتلام زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن اگر احتلام مہینے میں بار بار ہو یا پھر بالکل نہ ہو تو یہ بیماری تصور کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ذکاوت حیض کے متعلق بتاتا ہوں۔ ذرا سا خیال آنے سے یا ذرا سا سیکس کی طرف دھیان ہونے سے سفید لیزدار رطوبات کا بہنا شروع ہو جانا، یعنی جو ہی جنسی خیال آیا یا نفس میں ذرا سا انتشار پیدا ہوا، ابھی نفس صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا، ڈھیلا ڈالا ہی تھا کہ فوری طور پر ڈسچارج ہو جانا، جنسی خیال آتے ہی یا کسی ننگی تصویر کو دیکھتے ہی بغیر انتشار کے بغیر نفس کے کھڑے ہوتے ہی فوری طور پر خارج ہو جانا ذکاوت حیض کہلاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں فیشن لٹریچر، گندی فلموں اور اس طرح کی ترغیبات سے جنسی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور اسی وجہ سے ذکاوت حیض کی شکایت ہوتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو صورت انزال کے مرض میں بتاتا ہوں۔ انسانی زندگی میں جنسی ملاپ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جنسی ملاپ میں مرد اور عورت دونوں کا مطمئن ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اکثر مرد حضرات ہی شکایت کرتے ہیں کہ انہی جنسی ملاپ میں داخل ہونے کی فوری بعد یا بعض موقع پر جنسی ملاپ میں داخل ہونے سے قبل ہی مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے۔ مردوں کی اسی کیفیت کا نام صورت انزال ہے۔ صورت انزال سے مرد اور عورت دونوں ہی جنسی لذت سے محروم رہتے ہیں۔ جب یہ مرد شدت اختیار کر جاتا ہے تو دخول سے قبل ہی انزال ہو جاتا ہے، اور بعد میں حالت یہ ہوتی ہے کہ ادھر جنسی ملاپ کے خیال آیا تو فوری مادہ تولید خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام امراض کی وجہ سے عضو تناسل میں معمول سے سائز سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بالآخر مرد کو نامرد بنا دیتا ہے۔ ان جملہ خرابیوں کی وجہ سے نفس چھوٹا اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو جریان کی علامات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پخانے یا پیشاب کے بعد، پخانے کے وقت زور لگانے سے منی کے چند قطروں کا اخراج ہو جاتا ہے، لیکن مرض بڑھنے کے ساتھ زور لگائے بغیر بھی پیشاب یا پخانے کے وقت منی خارج ہوتی ہے۔ مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات معمولی تحریک پر بھی انزال ہو جاتا ہے۔ عضو خاص سکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خصیہ ٹیسٹیکل چھوٹے اور لٹک جاتے ہیں۔ خوراک خواہ کتنی ہی کھائیں، طاقت ذرا نہیں بخشتی۔ قوت جمع، سیکس پاور دن بدن کمزور ہو جاتی ہے اور جمع کی لذت برائے نام رہ جاتی ہے۔ آنکھوں میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ مریض کی زبان پیلی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو جریان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ منی پر موجود اعصاب میں تحریک اور سوزش ہو جانا، گرم غذا کا زیادہ استعمال کرنا، پیشاب میں ذروں کا آنا، مثانے کی نالی میں سوزش ہو جانا، پیٹ میں کیڑے ہونا، اکثر قبض کی شکایت رہنا، فحش خیالات، فحش لٹریچر اور فلمیں دیکھنا، پروسٹیٹ غدود کی سوزش یعنی پروسٹیٹک۔ ناظرین، جریان کی 3 اقسام ہیں۔ جریانی منی، اس بیماری میں مریض کو قبض ہو جاتی ہے، وہ پخانے کے وقت زور لگاتا ہے اور 3-4 قطرے منی کے نکل جاتے ہیں۔ یہ مرض آج کل اس کثرت سے ہے کہ ہم 95% بھی کہہ دیں تو مبالغہ نہیں، بلکہ 4-5% نوجوان ہی اس سے بچے ہوئے ہیں۔ جریان ودی، سفید رطوبات جو پیشاب کی نالی صاف کرنے کے لیے پہلے ذرا سا نکلتے ہیں اور پیشاب کی تیزابیت اور جلن دور کرتی ہے، اس رطوبت کو ودی کہتے ہیں۔ جریان مزی، وہ سفید رطوبات جو کہ خواہش جمع کے وقت پینس کے منہ پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے قلیل اخراج سے تو کمزوری نہیں ہوتی، البتہ ہر وقت نکلتی رہے تو کمزوری بنا دیتی ہے۔ اس کے اخراج کی حقیقت یہ ہے کہ منی کی عدت سے پیشاب کی نالی تر ہے، تاکہ منی کی عدت سے پیشاب کی نالی میں رکاوٹ یا سوزش نہ ہو جائے، جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے دار تاثیر ہربل فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن کے ماہرین حکمہ ڈاکٹرز سے سالیہ سال کی ریسرچ کے بعد ایک ایسا نسخہ ترتیب دیا ہے جو کہ مردانہ عضو خاص پر قدرتی طریقے سے اثر انداز ہو کر اس کی تمام جملہ خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے مردانہ عضو تناسل میں جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں، تحصیل زعفرانی جریان کورس اس خامیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تحصیل زعفرانی جریان کورس میں شامل قیمتی اور نایاب اجزاء جو کہ مکمل طور پر قدرتی ہیں، مردانہ عضو تناسل پر اثر انداز ہو کر ان کی نشو و نما میں رکاوٹ بننے والی عناصر کو جلد ہی
تلف کر کے دوبارہ سے عضو تناسل کے ٹیشوز کی نشو و نما کو جاری کر دیتا ہے، جس سے صرف چند ہی عرصے میں عضو تناسل کی لمبائی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قدرتی طریقے سے اس کی موٹائی بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ تاثیر زعفرانی جریان کورس سے عضو کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس میں سختی بھی آ جاتی ہے، جو کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کورس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے جریان نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے بلکہ مادہ منویہ بھی گاڑھا ہوتا ہے۔ نیز اعصاب اور دل و دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے۔ جوانی میں کی گئی غلط کاریوں سے مہلک اثرات جسمانی نظام کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کثرت مباشرت سے جنسی خطوط سیکشل آرگن اپنا فعل صحیح طور پر انجام دینا بند کر دیتے ہیں، جس کے سبب صورت انظار پریمیچور ایجیکولیشن قوت باہ کی کمی سے مریض قبل از وقت جنسی جسمانی اور اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے جریان کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ ہزاروں مریض اس کے استعمال سے اپنی مراد پا چکے ہیں۔ یہ منی اور مزی کو روک کر اسے بڑھانے کو اور گاڑھا کرنے والی اس دوا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ شوگر کے مریض بھی قوت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جریان کثرت مباشرت کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گرم اشیاء مثلا مرغی، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، تکا چائے اور منشیات سے مکمل پرہیز کریں۔ ہلکی ورزش اور پیدل چلنا مفید ہے۔ فحش خیالات، فحش لٹریچر، فلموں سے بچیں۔ ناظرین، خوراک میں کدو، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلجم اور تازہ فروٹ اور سبزیاں استعمال کریں۔ ناظرین، تحصیل نمبر فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن رجسٹرڈ کے شعبہ ریسرچ میں کوالیفائڈ حکمہ، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹرز، کوالیفائڈ فارماسسٹ، سائنٹسٹ اور تجربہ کار ماہرین کے زیر نگرانی عضو تناسل کے تمام نقائص اور اس کی نشو و نما میں حائل رکاوٹوں کا تحصیل دواخانہ کے صدیوں پر محیط ذاتی تجربات پر مشتمل پشت در پشت صدی نسخہ جات سے مکمل طور پر مستقل علاج کیا جاتا ہے۔ تمام امراض بشمول عضو خاص کی تمام جملہ خرابیوں کا علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے، جو کمزور اور سدا بہار جوانی کے خواہش مند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نائل ڈاکٹرز حکمہ حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں مرض پھر اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین و حضرات اپنے پیچیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکمہ، سائنسدان، فارماسسٹ اور ماہرین کی ٹیم نے مرض کے عرصہ سباب کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے کے بعد تاثیر زعفرانی جریان کورس کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج اور ذہنی جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دواخانہ نے تاثیر زعفرانی جریان کورس سے علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانہ کا تاثیر زعفرانی جریان کورس، جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کم ہی عرصے میں عضو خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس عضو خاص کی خرابیوں کے سینکڑوں مریض آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے جو طرح طرح کے علاج کروا کر اور ادویات استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس مرض سے شکار ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی پڑھ لے کر تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں۔ گزشتہ 77 سالوں سے باب الناس کی خدمت کر رہا ہے۔ مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے اپنی سیکشل لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے آنے والی ویڈیوز۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔